جی ساک آپ کی جو ہے اینڈ ہو گئی ہے، اور اب نیکسٹ جو گروپ ممبر ہیں آپ کے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون ہے یہ. نیم بتائیے اپنا. Sir, my name is Rimsha Alamzeb. رمشا. ٹھیک ہے Ji, رمشا. sir. My presentation is about important point of this article. Asian Development Bank approved loan with help of construction of a 300 megawatt hydropower plant that will increase the share of clean city in Pakistan. اب ہم نے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $300 ملین قرض لیا ہے، اس کی ایک وجہ ملک میں 300 میگا واٹ پن بجلی کی تعمیر کرنا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں صاف توانائی میں اضافہ ہوگا. The plant will add 1,143 gigawatt hours of clean energy annually to the country energy mix. اب جب ہائیڈرو پاور پلانٹ کی تعمیر ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آنے والے سالوں میں ہر سال 1,143 گیگا واٹ گھنٹوں کے حساب سے پن بجلی میں اضافہ ہوگا. This hydropower plant will be built on the Kunhar River near Balakot city in Khyber Pakhtunkhwa. اب اس آرٹیکل میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے اس کی تعمیر کہاں ہوگی. تو اس کی تعمیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود بالاکوٹ سٹی کے قریب دریائے کنہار میں ہائیڈرو پاور پلانٹ کی تعمیر کی جائے گی. اور ہائیڈرو پاور پلانٹ کے کمیشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کمیشن 2027 میں کی جائے گی. باقی آپ کو اب شفا بتائیں گی. ٹھیک. واو. جی نیکسٹ بتائیں کون ہے. Sir, my name is Shifa. شفا. جی شفا. Yes, sir. So, Rimsha and Ishaq discussed many things about what is ADB and what is hydropower bank in this semester. So, I am continuing this article. بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی معاشی سرگرمی پیدا کرے گا اور معاشی برادریوں کی صلاحیت کا مطلب لوکل کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر کرے گا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یعنی اس کا سب سے بڑا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بے روزگار لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. اس کی تعمیر میں تقریباً 1,200 لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں گے، جس میں سے کیونکہ پاکستان کا ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھا جائے تو ویسے ہی بہت کم ہے، تو اس سے کافی لوگوں کو روزگار ملے گا، کافی برادریوں کو لوگوں کو روزگار ملے گا، جس میں سے 40% مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اس کے ذریعے خواتین کے لیے لائیولیہوڈ اسکل ڈیولپمنٹ یعنی کہ ان کی بھی معاش کی مہارت میں ترقی ہوگی. اس کے علاوہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام سے متاثرہ گھرانوں اور برادریوں کے لیے معاش کے مواقع بہتر بنائے جائیں گے اور ان کی بھی مدد کی جائے گی، ان کو بھی اس سے کافی مدد ملے گی، جس میں زیادہ تر خواتین اور پاپولیشن کے جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں، جیسے غریب لوگ ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کو اس کے ذریعے کافی معاشی لچک پیدا کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات اور دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے متاثرہ افراد کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جائے گا. اور اس ٹاپک کا جو اختتام اس کو ختم عائشہ کریں گی. ٹھیک. السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ حبیب اللہ.
اور آج کا میرا ٹاپک ہے ADB اپروو اینڈ $300 million لون ٹو بلڈ ٹو ہائیڈرو پاور پلانٹ ان پاکستان. ADB انتہائی غربت کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں کو برقرار رکھتے ہوئے جامع، لچکدار، پائیدار اور ایشیا بحرالکاہل کے حصول کے لیے پرعزم ہے. 1966 میں یہ قائم کیا گیا ہے. یہ خطے کے 68 ارکان اور 49 کی ملکیت پر بھی ہے. حکومت اس منصوبے میں $175 ملین قرضے کی سرمایہ کاری کرے گی. اس نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے $280 ملین قرضے کی درخواست بھی کی گئی ہے. پلانٹ سے ریاست کی ملکیت پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں ہائیڈرو پاور پلانٹ چلانے کا ذمہ دار ہے. اس سے صوبے میں اوسیما لوڈ شیڈنگ کم کرنے اور قومی مطالبہ پورے کرنے میں مدد ملے گی. شکریہ سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ گروپ کو بس ٹھیک ہے آپ آف کر لیں ویڈیو. گروپ ایف، بس سیریل وائز ہم آگے بڑھ لیں. سمیل، عائشہ شفیع، شہاب، گروپ ایف. یہ کلاس میں ہیں آپ سب؟ یس سر اویلیبل ہے، صرف عائشہ شفیع اویلیبل نہیں ہے، ان کا نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. ایک ٹھیک منٹ ہے، سر. باقی جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں، وہ چھوڑ دیں. سر میرا گروپ ایچ ہے، افضال، عماس اور محمود کے ساتھ سہیل. سہیل نے سمیل کر کے لکھا ہوا ہے، یہ کیا نام ہے؟ عائشہ شفیع اور شہاب کے ساتھ کون ہے یہ؟ سر یہ سمل ہے. ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا سر ہے یہ سمل بانو ہے. سمل ہے. سمل بانو. سمل، عائشہ شفیع اور شہاب. تو ابھی کون پریزنٹ ہے کلاس میں؟ سر دو پریزنٹ ہے، سمل بانو اور شہاب پریزنٹ، اور باقی عائشہ شفیع پریزنٹ نہیں ہے. شہاب اور سمل بانو. سمل بانو پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ جی کا سر. سمل اور شہاب اور عائشہ شفیع یہ نہیں ہے سر ابھی ان کا نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. نیٹ کا ایشو. چلیں آپ لوگ آپ دونوں دیں پریزنٹیشن، ان سے پھر لے لیں گے بعد میں. ٹھیک. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں. اور کون اسٹارٹ کریں نام بتا دیجیے گا اپنا پہلے. سر فرسٹ سمل بانو اسٹارٹ کر رہا ہے، لیکن وہ بھی رپلائی نہیں کر رہی ہے. ایک منٹ. تو آپ پھر آپ اگر ہیں تو آپ اسٹارٹ کریں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. سمل آن ہے سر، اس نے ویڈیو بھی آن کی دی. السلام علیکم ایوری ون. السلام. وعلیکم السلام. سر باقی سب کو میوٹ کروا دیں. سوری سر جو نہیں کر رہے ان کو میوٹ کروا دیں. میں نے بولا ہی کہ جو دے رہا ہے پریزنٹیشن اس وقت جسٹ وہ جو ہے اپنا ویڈیو اور آڈیو آن رکھیں گے، باقی سب آف کریں گے. ٹھیک ہے، میوٹ رکھیں اپنے آپ کو. پھر یہاں پہ جو ہے وہ آواز کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، جو اسٹارٹ کرے جسٹ وہ اپنے مائک آن رکھیں اور ویڈیو آن رکھیں. جی سمل آپ اسٹارٹ السلام کریے. چلیں. علیکم. جی سر السلام علیکم. Today I am here for presenting a presentation. My presentation topic is about poorer community, economies of poor community, which is written by Dr. Nouman Ahmed. So
इन्होंने ये आर्टिकल 29 मार्च 2021 को प्रिपेयर किया। इन्होंने इसमें सबसे पहले एक शख्स का जिक्र किया। इसमें इन्होंने एक शख्स की स्टोरी बयान की जिसका नाम अब्दुल रहीम था, जो कि जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखता था। इन्होंने अपने फार्म से अपनी रिहाइशगाह और रोजी रोटी खो दी। ये 2012 में जॉब की तलाश में कराची पहुंचे। इनकी हेल्प इनके एक रिश्तेदार ने की। उन्होंने इनको अपनी रिहाइशगाह में रहने का भी कहा। और सर एक सेकंड, सुमल कहाँ चले गए आप? सर शायद इनका इंटरनेट बंद हो गया क्योंकि यहाँ पूरे क्लास में नजर नहीं आ रही। फिर से आगे जब तक ठीक है, सुमल के साथ कौन थे वो स्टार्ट करें, फिर अभी सुमल मौजूद नहीं है। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी आवाज आ रही है, आप खुद नजर नहीं आ रही है अभी। सर जी अब आ रही है? जी जी। 3 साल की मेहनत के बाद मिस्टर अब्दुल रहीम तकरीबन 1,80,000 रुपए की बचत करने में कामयाब रहे। इनका कुंबा भी इनके साथ शामिल था, लिहाजा उन्होंने बायमी मुआहदे के जरिए अपने रिश्तेदार की रिहाइशगाह के ऊपर एक कमरा तामीर किया। इनके पास जो कुछ भी था वो सारा असासा उन्होंने इसकी सरमायाकारी में लगा दिया। वो अपने कुंबे के लिए एक महफूज इदारा बनना चाहते थे। जब इन्हदाम शुरू हुआ तो वो इंतहाई परेशान हो गए और आखिरकार हुक्काम एक छोटा सा कबीला एक दिहाई से ज्यादा अरसे से इस मजमूई सरमायाकारी को नाकाम बना दिया और जमीन बोझ कर दी। कागजात और मिल्कियत होने के बावजूद इनके हिस्से में कुछ न आया। अब्दुल रहीम का कहना था कि मुस्तकबिल में अब इनके पास असासा कम है और रिहाइश इख्तियार करने का कोई अमली इम्कान नहीं है। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह बड़े तरक्याती तबकात गरीब तबकात को दबा देते हैं। अब इससे आगे मेरी पार्टनर आयशा एक्सप्लेन करेंगी। शुक्रिया, थैंक यू सर। ठीक, आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इससे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, प्रेजेंटेशन दूंगी अपनी। अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की अर्बन मैनेजमेंट एक्सिस्ट करती है, लेकिन यही डेवलपमेंट गरीबों को उनके ठिकाने से निकाल देती है, उनके फ्रेगल एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लियारी एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन के वक्त 25,000 से ज़्यादा लोगों के मकानात और दीगर इदारे डिस्ट्रॉय हो गए।
جن میں زیادہ تر شہریت غریبوں کی تھی. Inappropriate choices of development schemes, anti-poor designs, and ruthless evictions have affected hundreds of thousands people. اگرچہ افیکٹڈ لوگوں کے لیے کھوکھلے وعدے کیے گئے، لیکن حقیقت میں اس پر بہت کم عمل کیا گیا. کراچی اور دیگر مقامات پر غیر مقبولہ جائیداد کی بہت ساری پیش رفت ہوئی، جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی حیثیت سے کمرشل اینٹی کے طور پر منتقل کرنا ہے. اس کے علاوہ غریب افراد بینکنگ سیکٹرز اور مارگیج مارکیٹ میں طے شدہ کنڈیشنز کو بھی پورا نہیں کر سکتا ہے. کسی بھی لون کی اپلیکیشن کے لیے بینکاری قابل اثاثہ کی باضابطہ ملکیت کی ایک لازمی شرط ہے، جس سے غریب افراد ایک قابل زندگی گزار سکے. سر اس سے آگے میرے پارٹنر شہاب کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے شہاب. ہیلو سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس سے آگے میں کنٹینیو کر رہا ہوں. ہمارے ریاستی اداروں نے شہری غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر رہائشی اقدامات میں توسیع نہیں کی ہے. در حقیقت ان کے طریقہ کار اور طریقہ کار قیاس آرائیوں اور سرمایہ کاروں کی حمایت کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کم آمدنی والے رہائشی منصوبہ درمیانی اور ان کے سرمایہ کاری کا موقع بن گئے. اعلیٰ متوسط آمدنی والے گروہ ہدف شدہ اراضی کی فراہمی کی کمی کی وجہ سے دور دراز کی زمین تک کوئی رسائی حاصل ہوگی. اصل ضرورت مندوں کے لیے امکان، جبکہ ہماری طرز زندگی سستی مزدوری اور افرادی قوت کے دیگر اقسام پر پروان چڑھتی ہے. ہمارے پالیسیاں اس ضروری انسانی وسائل کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہمارے موجود اداروں کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہماری شہری مقامات کی رہائشی کی ضرورت کا اندازہ لگائیں اور مستحق افراد کو مربوط اندازے میں مدد فراہم کریں. غیر متسلسل معاشرتی تضادات ہمارے معاشرتی معاشی جی شہاب کنٹینیو کریں آپ. ہو گیا، میرا تو اینڈ ہو گیا. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر میرا اینڈ ہو گیا کب کا. اچھا اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں پھر ہم. یہ تھا آپ کا گروپ ایف. ٹھیک ہے. گروپ ایچ میں ہمارے پاس ہیں افضال، حماس، سہیل. ٹھیک ہے، تینوں جو ہیں اسٹارٹ کریں. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful. So, I am Afzal Ahmed. تو آج ہم آپ کو 26 مارچ یس سر تو 26 مارچ 2021 کو جو 3 بڑے قوانین کی کابینہ نے منظوری دی تھی، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے ہیں. تو یہ پبلش ہوا تھا ایکسپریس پیپون مارچ 26 کو اور اس کے رائٹر کا نام ہے سلمان صدیقی. سر ٹاپک ہے کہ 26 مارچ 2021 کو اسمبلی کے اندر جو
3 قوانین منظور ہوئے تھے نا, ان کے حوالے سے بتانے والے. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک. تو 26 مارچ 2021 کو بنیادی تین بڑے قوانین کے لیے کابینہ نے منظوری دے دی, اور ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کس انداز میں مضبوط کیا جائے اور کس انداز میں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کیا جائے, اور آگے آنے والے دنوں کے لیے اچھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنیاد بنائی جائے. تو پہلا جو قانون تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے مزید آٹونومی کا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہلے جو ان کا مینڈیٹ ہے جو وہ طے کر لے, اور یہ مینڈیٹ عموماً جو دنیا کے اسٹیٹ بینک یعنی مرکزی بینک کا ہوتا ہے وہ پرائس کنٹرول یا فائٹنگ ٹو انفلیکشن. یہاں پر بھی یہی مرکزی بینک جو ان کا آبجیکٹو جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ٹو کنٹرول دا انفلیکشن دا رائسز آف پرائسز, جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے. جس کے ساتھ ہی ان کی ایکسچینج ریٹ مانیٹری پالیسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک آزادانہ ماحول پہ کریں گے, اور اس کے اندر گورنمنٹ کی کم سے کم یعنی بہت مختصر سی انٹرفیئر ہوگی, یعنی وہ گورنمنٹ ان کے اندر مداخلت نہیں کر سکے گی. اس کے علاوہ جو میں چیز کا اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کو 5 سال کے لیے اس کا جو ٹرم ہے یعنی وہ 5 سال رہ سکتا ہے, اور وہ اپنے انڈر 3 ڈپٹی گورنر وہ بھی رکھ سکتا ہے, یعنی اس کے نیچے 3 وہ کام کریں گے, 3 گورنر. اس کے علاوہ ان کے اندر یعنی ان سے جواب یا سوال طرف نہیں کر سکتے, گویا کہ ایک ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم ہو گئی کیونکہ. اور اس کے علاوہ جو ہماری حکومت ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اب بورو نہیں لے سکتی کہ جس طرح ماضی میں ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت برے انداز پاکستان پہ نظر ظاہر ہوئے. تو اب ان ساری چیزوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ جو ہمارے اہم اقتصادی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنائے, اور ان کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو حیثیت بھی دی جائے, اور ان کی کیپیسٹی بھی ان کو اتنی دی جائے. اس کے بعد میرے پارٹنر سہیل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک, تھینک یو. یس سر, اس کے آگے میں بتا رہا ہوں اسٹیٹ بینک کیا ہے. اسٹیٹ بینک پاکستان کا عالمی بینک ہے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسٹیٹ بینک کا پاکستان کا مرکزی بینک ہے. اس کا قیام 1 جولائی 1948 میں عمل میں آیا. اس کے صدر وفاقی کراچی اسلام آباد میں قائم ہے. پاکستان کے آزادی سے پہلے ریزرو بینک آف انڈیا کے علاقے کا مرکزی بینک تھا. پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک کا مرکزی بینک تھا. 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا. 30 دسمبر 1948 کو برطانوی حکومت نے برصغیر کی ریزرو بینک آف انڈیا کے اثاثوں کو 70% ہندوستان کو دیے جبکہ 30% پاکستان کو ملا. اس وقت ریزرو بینک آف پاکستان انڈیا کی اس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک پرائیویٹ اور نجی بینک تھا. 1 جولائی 1974 کو بھٹو نے اس قومی ملکیت میں لیا. اس کی وجہ سے عالمی بینکاری بھٹو کی دشمن بن گئی. فروری 1999 میں بے نظیر بھٹو نے اس بینک کو دوبارہ افتتاح کیا. بینک آف پاکستان کا فیسٹیول سیکیورٹی انفارم کے نام سے اس کو خود مختاری دی گئی. 20 جنوری 1990 حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید آزادی دی گئی. خود مختاری کے لحاظ سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن میں نہ تو فوڈ کی کوئی بدولت ہے نہ ماتم کی. نہ 2050 میں ججز نے اس قانون کو درج ذیل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معطل کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر ہر سال وزیر خزانہ کے امرا IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ میٹنگ میں شرکت کرتے کے لیے جاتے ہیں. روزنامہ جنگ کراچی 30 دسمبر 2016 میں یہ شائع کیا گیا کہ اس کو آزادی دی جائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آزادی دی جائے کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کر سکے اور باقی جو تمام پاکستان کو مسائل درپیش آ رہے ہیں جس کی منظوری کے لیے 2016 سے کوشش کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ میں قرضوں کی تفصیل دینے کے لیے انکار کر دیا گیا جب معلومات کیا گیا کہ پابندی نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق کی موت کے دسمبر 1980 میں پاکستان کے ایک امریکی ڈالر 18.16% تھا جبکہ عمران خان کے دور 2021 میں 155 ہے جو کہ پاکستان کے لیے پاکستان بہت پیچھے ہے ڈالر کے مقابلے میں دوسرے ممالک سے.
हो चुका है। 4 दिसंबर 2001 में इसकी सुर्खियां की गई कि पाकिस्तान को एतमादन मुल्क में लिया जाए कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके। इसमें 2021 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2021 के पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के रवा रखा गया। पाकिस्तान में स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के हवाले से मसूद कवानीन का मंजरेआम पर आया, जिस पर कई हल्कों ने तशवीश का इजहार किया। नाकायदीन का ख्याल था इसके मुल्क के बहुत से सारे माली और मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं। इसके मौजूदा कानून के स्टेट ऑफ पाकिस्तान में तरमीमी एक्ट के तौर पर 2021 पर इसे पेश किया गया। 9 मार्च 2021 में मंजूरी दी गई थी। काबीना में ये पेश किया जाएगा। नाकायदीन का ख्याल था कि इस मौजूदा कानून की वजह से IMF की शर्त के तहत लाया गया है, इससे मुल्क को बहुत सारी तरक्की हो सकती है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरमीमी एक्ट में बहुत से चीजों का इजाफा किया जो 1956 में नहीं थे। 1996 में नहीं थे। इस एक्ट में मुताबिक स्टेट बैंक को कोई कर्जा जारी नहीं करेगा। स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद मकामी सतह पर कीमतों का मुस्तहकम करना, मुआशी इस्तेकाम पैदा करना और स्टेट बैंक की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को अपने अंदर लेना। एक्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत को सिफारिश पर गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीरी इख्तियार हासिल होंगे। सदर मुमलिकत अदालती फैसले के तहत गवर्नर स्टेट बैंक को बता सकते हैं। इस कानून के तहत गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत में मुलाजमत में तौसीब की जाएगी। इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल होगी। इस तजवीज़ में जिसमें मज़ीद 5 साल की तौसीब हो गई, जिसके अलावा डिप्टी गवर्नर और बहुत से इसको जवाब देने का लायक नहीं होगा ये। और हुकूमत का दावा है कि मसूदा कानून की बुनियादी में स्टेट बैंक ऑफ की आज़ादी सुरखरू होगी, जिससे बहुत से नाकायदीन का ख्याल ये था कि ये मुल्क के लिए बहुत से मसाइल पेश कर सकता है और ये मुल्क को तरक्की की राह में रुकावट भी बन सकता है। मुल्क और मईशत पे खतरनाक असरात मुरतब होंगे। उन्होंने डिप्टी डेवलपमेंट को बताया कि इस पुल के स्टेट के बैंक में का कोई नुमाइंदगी नहीं होगा। महंगाई को कंट्रोल करने का मुकम्मल बैंक के पास आ जाएगा और हुकूमत इस बात की पाबंद होगी वो बैरूनी कर्जों की अदायगी को अपनी पहली तरजीह बनाए और इस बात की पाबंद होगी कि वो दूसरे अखराजात के बारे में भी सोचेंगे। तो इससे मुतालबा होगा कि हुकूमत की आमदनी बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से ऊपर चली जाएगी। इसके आगे अमास बताएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, हम्मास जी आप आइए। हमास माइक म्यूट है। जी सर, जो दूसरा कवानीन है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस पाकिस्तान, जो हुकूमती इदारे हैं खुसूसी तौर पर बिजनेस की एक्टिविटी में एंगेज हैं। जो मुख्तलिफ इदारे और जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो कई अंदाज से चल रही हैं। किसी के अपने कवानीन हैं, तो कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर और कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई डायरेक्ट लिमिस्ट्रिएट को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक होच वाला निज़ाम है और कोशिश ये की जा रही है कि इस कानून के तहत एक मरकजी अंदाज में चलाया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है वो कम किया जाए। मिनिस्ट्रियों के बजाय उसको फुल गवर्नमेंट के मातहत किया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो रोल है उसके अंदर सब्स्यूम किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि उनके जो बोर्ड्स हैं उसका चेयरमैन भी ये खुद हुकूमत मुकर्रर करेगी अपॉइंटमेंट और एक ट्रांसमिशन अंदाज में, जिसमें कमेटीज बनाई जाएगी और ये सिलसिला एक शफाफ और प्रोफेशनल के अंदाज में किया करेगी। और जो CEOs होंगे कंपनीज के यानी चीफ एग्जिस्टर, वो ये बोर्ड्स अपॉइंटमेंट करेंगे, बजाय उसके कि ये मिनिस्टर साहिबान बैठे फैसला कर रहे होंगे और यहाँ पर भी इदारों को एक जो मॉडर्न तकाजे हैं उनको बुनियादी तौर पर चलाया जाएगा और उनको रोज सुबह व शाम तब्दील ना किया जाएगा। इसी तरह से उनकी जो SOEs को पेपरा के जो रूल्स हैं उससे भी छुटकारा दिलाना चाहते हैं, ताकि कारोबार के अंदर यानी वो मुकाबला कॉम्पीट कर सके और उनकी फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग की जो रफ्तार है वो इतनी कमजोर ना हो कि मुकाबला या कॉम्पीट ना कर सके। तो हम चाहते हैं कि वो लड़ सके और लीडरशिप प्रोफेशनल हो और उनकी लीडरशिप को बार बार तब्दील भी ना किया जाए और मिनिस्ट्रीज की तरफ से बार बार इंट्रैक्शन यानी मुदाखलत भी ना हो। जी सर, इसके आगे महमूद बताएंगे।
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے محمود جی 26 مارچ 2021 کو 3 قانون پاس ہوئے تھے، 1 2 تو ڈیفائن ہو گئی اور ویڈیو نہیں آ رہی آپ کی، پہلے ویڈیو آن کر لیں آپ. ویڈیو نہیں آ رہی سر؟ جی اب آ گئی، پھر چلے گئی آپ کی ویڈیو. جی سر ٹھیک ہے آ رہی ہے ویڈیو، آ رہی، بولے. گورنمنٹ کسی بھی ملک کا ہو، اس کو چلانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے. حکومتیں اس رقم کی حصول کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتی ہے، لیکن زیادہ تر انحصار عوام سے ملنے والے ٹیکس پر ہوتا ہے. حکومت کے لیے ٹیکس باقاعدہ ریونیو ہے اور اس کو سالانہ انکم سٹیٹمنٹ میں انکم کی مد میں ٹیکس آتے ہیں اور اخراجات کی مد میں صحت، تعلیم، سبسڈی اور قرض فراہمی وغیرہ سروسز آتی ہے. حکومت انکم ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی عوام پہ خرچ کرتی ہے، تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی ٹیکس کمشنر سے چھپانے کے بجائے وہ خود سے ہی اپنا ٹیکس ادا کرے، کیونکہ ٹیکس کی ادائیگی سے قومی فریضے کے ساتھ ساتھ انسانی فریضہ بھی ہے. پاکستان میں بھی ٹیکس کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو حکومت عوام کی سہولیات جیسے تعلیم، صحت اور سبسڈیز مہیا کرنے پر صرف کرتی ہے. ٹیکس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار اور قانون ہوتا ہے جس کا نام انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 ہے، جو مارچ 2021 میں متعارف کرایا گیا. آزادی کے بعد انڈیا اور پاکستان نے انڈیوائڈ ٹیکس اپڈیٹ کر لیا تھا جس کا نام انکم ٹیکس ایکٹ 1922 تھا. پھر پاکستان نے 32 سال بعد اپنا ٹیکس کا قانون بنایا جس کا نام انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 تھا. 2000 تک یہی قانون چلتا رہا. 2001 میں ایک نیا قانون متعارف کرایا گیا جس کا نام انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے، اور اب 2021 میں ایک نیا قانون متعارف کرایا جس کا نام انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 ہے. یہاں ٹیکس کے لیے 2 اصطلاحات استعمال کی گئی ہے جن کی وضاحت ناگزیر ہے. ایک ایکٹ اور دوسرا آرڈیننس. ایک ایسا قانون ہے جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، یعنی ملک کا وزیر اعظم پاس کرتا ہے، اور آرڈیننس وہ قانون ہے جسے صدر مملکت پاس کرتا ہے. ہمارے ہر ٹیکس کے لیے جتنے بھی قوانین منظور ہوئے سب غیر جمہوری دور کے پیداوار ہے، اس لیے ان کے ساتھ آرڈیننس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. صدر مملکت عارف علوی نے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا جس کے تحت 75 ترامیم کے ذریعے مختلف کاروبار پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی. آرڈیننس پوری طور پر نافذ العمل ہوگا. حکومت کو ٹیکس چھوٹ کے خاتمے سے 150 ارب روپے کا آمدن ہوگی. آرڈیننس کے مطابق شوکت خانم ٹرسٹ، شریف ٹرسٹ، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے حاصل ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی، جبکہ 62 اداروں کو ٹیکس کریڈٹ کی سہولت دے دی گئی. آرڈیننس میں بتایا گیا کہ کاروباری مقامات پر NTN یا بزنس کارڈ آویزہ کرنا لازمی ہوگا. NTN آویزہ نہ کرنے پر جرمانے عائد ہوں گے. آمدن کم ظاہر کرنے سے ٹیکس بچانے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. آمدن کم ظاہر کرنے والے پر واجب الادا ٹیکس کی 50% جرمانہ کیا جائے گا. دکان پر ٹیکس نمبر آویزہ نہ کرنے پر 5,000 روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرنے پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. آرڈیننس کے تحت نئی آئل ریفائنری لگانے پر صرف 31 دسمبر 2021 تک چھوٹ ہوگی. 1 جنوری سے نئی آئل ریفائنری لگانے پر ٹیکس عائد ہوگا. نجی بجلی گھروں پر 1 جولائی 2021 کے لیے انکم ٹیکس عائد کر دیا گیا. درسی کتابیں شائع کرنے والے بورڈز پر بھی انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا. ترمیمی آرڈیننس کے مطابق PCB اور کیلو کے تمام تنظیموں کو حاصل ٹیکس چھوٹ کریڈٹ میں تبدیلی کر دی گئی. فلم انڈسٹری کے لیے ٹیکس چھوٹ بھی واپس لے لی گئی. تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ ہمارا پریزنٹیشن کا اختتام ہو گیا. ٹھیک ہے، محمود نے کمپلیٹ کر لی ہے پریزنٹیشن، ٹھیک ہے نا؟ کمپلیٹ ہو گئی آپ کی؟ یس سر. یس سر. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ جب آپ پریزنٹیشن دیں گے تو کوشش کریں کہ وہ پریزنٹیشن کے ہی طریقے سے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ریڈنگ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹاپک کی جو ہے ریڈنگ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر سمجھا نہیں پا رہے آپ لوگ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا تھا کہ کرنا ہی تھا کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا تھا، اور جسٹ اس میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کے جو کانسیپٹس ہیں، اس کے جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ آپ کو ڈیلیور کرنی چاہیے تھی. فی الحال اب جو آنے والے جو اسٹوڈینٹس ہیں اس بات کا خیال رکھیں، اور
ठीक है, नेक्स्ट जो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम आपसे लूँगा, अभी तकरीबन 10 मिनट्स में आपसे ले रहा हूँ। 10 मिनट के बाद हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे, और जब तक कि आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो आई ग्रुप आएगा, जिसमें है शर्जील, अनस, उस्मान, रेहान। ठीक है, ये हम 10 मिनट्स के बाद स्टार्ट करेंगे, और इसी लिंक से स्टार्ट करेंगे जो भी लिंक आपके पास है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, और 10 मिनट्स के बाद स्टार्ट करेंगे, और जो स्टूडेंट रहेंगे उनकी भी हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। तो आज तमाम स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। बस कोशिश करें, जो बताया है कि रीडिंग नहीं होनी चाहिए उसको समझाएं आपने जो पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, बस मैं एंड कर रहा हूँ फिर। और 10 मिनट्स का आपके पास जो है अभी ब्रेक है, 10 to 15 मिनट्स तकरीबन। मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा जब स्टार्ट करूँगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। तो 10 to 15 मिनट्स थोड़ा सा वेट कर लिया। ओके ओके ओके।